الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تحقیق کے حوالے سے آپ کے سامنے جو گفتگو ہماری اس کلاس میں چل رہی ہے، بڑی بنیادی اہمیت کی بات ہے کہ ایک محقق کو کن بہترین صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ محقق کے لیے بنیادی لوازم کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم تحقیق کے اس پورے عمل اور اس پورے پروسیس کی ہم بات کریں کہ جو ایک بہترین ایک سائنسی میکینزم ہے کہ جس کے نتیجے میں ابتدا میں آپ کو آگاہی نہیں ہوتی، آپ معلوم کی بنیاد پر نامعلوم تک رسائی کا اپنا سفر آپ مکمل کرتے ہیں، اور آپ پہلے سے سوالات تحقیق قائم کر کے، ریسرچ کویسچن قائم کر کے، اور پھر اس کی بنیاد پر آپ اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے بالآخر آپ نتیجے کی طرف پہنچتے ہیں، اور وہ جو پرابلم ہے اس کا آپ حل تلاش کرتے ہیں، اور سوالات تحقیق کے جوابات آپ کو ملتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کی ایک نئی دریافت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، ایک ایسا کام کہ جو آپ کی اس تحقیق سے پہلے نہیں ہوا اور وہ کام آپ نے کیا، آپ اسے پیش کرتے ہیں۔ اس پورے کام کی مثال جو ہے اگر ہم لیں، شہد کی مکھی کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، دیکھیے عام مکھی وہ بھی کہیں جا کر وہ مختلف پھولوں پر بیٹھتی ہے، لیکن شہد کی مکھی کا کمال کیا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی کا کمال یہ ہے کہ وہ اس کا رس لے کر آتی ہے، اور وہ انتخاب کر سکتی ہے کہ کہاں کڑواہٹ نہیں ہے، کہ کہاں پر اس شہد کے لیے وہ رس نقصان دہ نہ ہو، اور پھر باقاعدہ پورے ایک نظام کے نتیجے میں ان کی ملکہ بھی اور پورا اس کے کارندے بھی اور پورے ایک نظام کے نتیجے میں وہ ایک بہترین شہد تیار کرتے ہیں۔ محقق مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، مختلف شخصیات سے انٹرویوز کرتا ہے، حالات اور ماحول کا مشاہدہ کرتا ہے، مختلف ریسرچ جرنلز کا وہ مطالعہ کرتا ہے، اس کی آگاہی، اس کا علم، اس کا مشاہدہ، یعنی یہ ساری چیزیں تلاش کرتی ہیں کہ جو اس کا اپنا اصل ٹاپک ہے، اس ٹاپک سے ریلیونٹ جہاں سے جو چیز اسے ملتی ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس کے سامنے بھاری ضخیم کتابوں کی بڑی لائبریریاں موجود ہوں، لیکن اس میں اس کے کام کے چند صفحات ہی ہوں۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایک بڑی بھاری کتاب، ضخیم کتاب اس کے سامنے موجود ہو، لیکن اس کا کوئی ایک پیراگراف اس کے کام آ رہا ہو۔ اس کتاب کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، ان لائبریریوں کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، لیکن مسئلہ تو یعنی اس ٹاپک کا ہے کہ جو ٹاپک ریسرچر نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور جس بنیاد پر وہ اپنی تحقیق کو آگے بڑھا رہا ہے، اب اس کے لیے تحقیق کے لیے اس کا لوازمہ اس کو کہاں سے ملے گا اور اس نے کیا تحقیق کرنی ہوگی، تو یہ اس کے اندر ہنر ہونا چاہیے اور یہ اس کا تجربہ ہونا چاہیے، جس طرح شہد کی مکھی کی میں نے آپ کے سامنے مثال ذکر کی، اور اس کے لیے بعض بڑی اہم صفات ہیں کہ جن صفات سے اس کو متصف ہونا ہوگا، بعض بنیادی لوازم ہیں کہ جو اس نے اس کی طرف توجہ دینی ہوگی اور اس کے مطابق اپنی تحقیق کو اس نے آگے بڑھانا ہوگا۔ بڑی بنیادی بات ہے کہ محقق جو ہے وہ حق گوئی کی صفت سے متصف ہو۔ حق گوئی کی صفت سے جب وہ متصف ہوگا تو اس کا یہ ایک لازمی نتیجہ ہوگا کہ محقق جو ہے وہ چوری سے، وہ سرقہ سے وہ اجتناب کرے گا۔ پلیجرزم کا مسئلہ جو ہے وہ اس کی تحقیق میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ اس کا اپنا کام ہوگا، وہ اس کی اپنی تحقیق ہوگی، وہ اس کی اپنی ریسرچ ہوگی، وہ اس کے اپنے مطالعے کا نچوڑ ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنی تحقیق کو اور اپنی ریسرچ کو وہ کیا کرے گا، وہ آگے بڑھائے گا۔ اسی طرح محقق کے لیے بنیادی صفت کیا ہے کہ وہ غیر متعصب ہو، غیر متعصب، کہ وہ برادری کی بنیاد پر، کہ وہ مسلک کی بنیاد پر، کہ وہ شخصیت کی بنیاد پر، کہ وہ علاقائیت کی بنیاد پر تعصب سے کام لینے والا نہ ہو، بلکہ وہ غیر متعصب ہو۔ اور بڑی بنیادی اور اہم صفت ہے کہ جو محقق کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ غیر جانبدار ہو، کہ وہ باعث نہ ہو، کہ وہ جانبدار نہ ہو۔
اور پہلے سے اس نے یہ طے نہ کر رکھا ہو کہ اس کی تحقیق کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوگا، اگر پہلے سے اسے یہ بات معلوم ہے تو پھر اس تحقیق کا فائدہ کیا ہے، اس تحقیق کا نتیجہ، یہ تو کوئی تحقیق نہ ہوئی، یہ تو کمپائلیشن ہے، اس نے مختلف چیزوں کو یکجا کیا، اسے جمع کیا اور ایک تالیف اس نے بنا لی۔ تو کتاب ان معنوں میں کتاب لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ایک ریسرچ ورک اور ایک بہترین محقق کام تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پورے اس میکینزم کو اور اس سائنسی طریقہ کار کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی تحقیق کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہوگی کہ وہ جانبدار نہ ہو بلکہ وہ غیر جانبدار ہو، ہٹ دھرم اور ضدی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ میں نہ مانوں کی رٹ پر قائم ہو اور وہ کسی کی بات کو تسلیم کرنے والا نہ ہو، جو اس کے پہلے سے نظریات اس نے بنا لیے بس انہی کو وہ مانتا ہو اور اسی کے مطابق وہ اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہو، تو ایسا شخص ایک اچھا ریسرچر، ایک بہترین محقق کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح دیکھیے ہمارے ہاں تحقیق کا جو تصور ہے اور اہل مغرب کے ہاں جو تحقیق کا تصور ہے اس میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ ہم تحقیق کو صرف اپنے مادی فائدے کا سبب اور ذریعہ نہیں بناتے، بلکہ ہم اپنی تحقیق کو، ہم تحقیق کے اس پورے کام کو، ہم اس کو فلاح اخروی کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم اسے دین کے ایک تقاضے کے طور پر اپنے سامنے، اور بالخصوص میں بات کروں گا اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے، تاکہ یعنی یہ دائرہ جب مختص ہوتا ہے تو کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلامک سٹڈیز کے دائرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کہ یہاں اجر اور ثواب کی بات آتی ہے، یہاں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی بات، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی بات آتی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی تحقیق کو صرف اپنے مادی فائدے کا ذریعہ اور سبب نہیں بناتے، بلکہ فلاح اخروی کو بھی اپنے پیش نظر، اگر فلاح اخروی پیش نظر نہیں ہے تو حق گوئی نہیں ہوگی، اگر فلاح اخروی پیش نظر نہیں ہے تو وہ شخص غیر متعصب اور غیر جانبدار جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ متعصب ہوگا اور وہ جانبدار ہوگا۔ اسی طرح محقق، اچھا محقق وہ ہوتا ہے کہ جو محنتی ہو۔ دیکھیے تحقیق کے اس عمل میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک حوالہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو پوری کی پوری لائبریری جو ہے وہ چھاننی پڑے گی، آپ کو مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، کس لیے؟ صرف ایک حوالہ دیکھنے کے لیے۔ وہی حوالہ اگر سریقہ کی بات ہو اور پلیجرزم کی بات نہ ہو تو وہ حوالہ آپ کو کسی اور کے ریسرچ ورک میں، کسی اور کے مقالے میں آپ کو مل جاتا ہے اور اس کو ایز اٹ از آپ اس کو کاپی کر لیتے ہیں۔ اب تو چونکہ مختلف ایسے سافٹ ویئرز موجود ہیں کہ جن سافٹ ویئرز کی بنیاد پر جو ہے وہ پلیجرزم کی یہ چیزیں پکڑی جاتی ہیں، اور اگر یہ چیزیں پکڑی نہ بھی جائیں تو اس کے باوجود ریسرچر کا خود اپنا اس کا ایمانی جذبہ اور اس کے اندر ایک اچھے ریسرچر کی جو خصوصیات ہیں تو اس کی بنیاد پر اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ علمی سریقہ سے اجتناب کریں، وہ محنتی ہو، وہ محنت کرنے والا ہو، اور وہ خود اپنی بنیاد پر جو ہے اپنے مطالعے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ لائبریریوں کی لائبریریاں وہ چھانتا ہو، مختلف کتابوں کا وہ مطالعہ کرتا ہو۔ اسی طرح محقق کے اندر بنیادی صفت کیا کہ صبر ہو، وہ صبر کرنے والا ہو، معتدل ہو، متوازن ہو، افراط اور تفریط کا شکار نہ ہوتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی انتہائی رائے میں کہیں چلا جاتا ہو، بلکہ وہ کیا کرتا ہو، اعتدال کے ساتھ اور توازن کے ساتھ اپنے اس کام کو وہ آگے بڑھانے والا ہو۔ ایک بڑی بنیادی صفت جو ہے وہ ہونی چاہیے اور محقق کو، ریسرچر کو اس صفت سے متصف ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ اخلاقی جرت، کہ اس کے اندر اخلاقی جرت جو ہے وہ موجود ہو، وسعت مطالعہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی کتاب کو پکڑے، اسی کے حوالوں کو اپنے سامنے رکھے اور اپنی تحقیق میں بھی اسی کو کاپی کرتا چلا جائے، نہیں بلکہ وسعت مطالعہ، ایک کتاب، ایک اچھی کتاب آپ کو 50-60 دیگر نئی کتابوں جو اس کے اپنے مآخذ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتی ہے، آپ اس کو نوٹ کریں، آپ ان اصل کتابوں کی طرف رجوع کریں، آپ امہات الکتب کی طرف آگے بڑھیں۔ اسی طرح ایک بڑی بنیادی اہم صفت کے جو محقق کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ محقق ہو اور وہ نقاد بھی ہو، وہ کسی اور کے تحقیقی کام پر بھی گرفت کر سکتا ہو۔ یہاں نقاد اردو کے ان معنوں میں نہیں ہے کہ جس کا کوئی کام کاج نہ ہو اور لوگوں پر وہ تنقید کرنے والا ہو، بلکہ یہاں جو ہے مثبت معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تحقیق کا دائرہ اتنا اچھا، اتنا بہتر ہے کہ وہ اوروں کے کام میں بھی کھرے اور کھوٹے کو وہ الگ کر سکتا ہے۔ جس طرح بنیادی کام ایک جوہری کا ہے کہ وہ اس کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر سکتا ہے، تو یہی کام نقاد کا ہوتا ہے۔ اور نقاد اسے نہیں کہتے کہ جسے اور کچھ نہیں آتا اور وہ صرف تنقید کرتا ہے، بلکہ نقاد گویا محقق کے کام کی بھی، اس کے کام کی بھی ایک بہترین جانچ پڑتال کرنے والا، اور اس کے کام کے حوالے سے بھی ایک بہترین اس پر گرفت کرنے والا وہ نقاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تحقیق کے اس کام کو سمجھنے اور اس کے مطابق دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔